یا اللہ اسی جو کچھ پڑے ہے تیری بارگاہ وچ، اے میرا بیٹا پہ، او میرا چاچے دا بیٹا ہے، او میرا چاچا ہے، او میرا چاچے دا بیٹا ہے، انہیں چاراں نوں دا ثواب پہنچا یا آمین اللہ، انہاں قبراں نوں روشن فرما، فرما، کسی تے سختی تے دور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم گفتگو کریں گے کیا مردے کو دفنانے کے بعد قبرستان میں مردے کے لیے دعا کرنا کیسا ہے، کیونکہ یہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک تو جائز ہے، اچھا عمل ہے اور اس کو کرتے ہوئے بھی ہم لوگ نظر آتے ہیں، لیکن جو دیوبندی حضرات ہیں یا اور بھی مکاتب فکر کے لوگ ہیں وہ اس چیز کو منع کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لیکن ابھی مولانا طارق جمیل کے بیٹے کا انتقال ہوا، اس کے انتقال ہونے کے بعد جناب والا اس کو دفنانے کے بعد مولانا طارق جمیل نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور ہاتھوں کو اٹھانے کے بعد اپنے بیٹے کے لیے، اپنے چچا کے لیے اور اپنے چچا کے بیٹے کے لیے دعا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ جناب والا ہمارے نزدیک تو جائز ہے، تو ہمیں تو کوئی پریشانی والی بات ہے ہی نہیں، کیونکہ ہم لوگ تو یہ کام کرتے ہیں الحمدللہ، مگر انہی کے جماعت کے لوگ منع کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہی لوگ منع کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جناب والا دعا نہیں مانگنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے، وہ نہیں کرنا چاہیے۔ اب آپ دعا مانگ رہے ہیں تو جناب والا یہ کام ٹھیک ہو گیا، اور جب تک آپ کے بیٹے کا انتقال نہیں ہوا تھا یا جناب والا آپ کے کسی عزیز و قارب کا انتقال نہیں ہوا تھا تب تک یہ ناجائز تھا، مگر آپ کے بیٹے کا انتقال ہوا ہے تو جناب والا یہ چیز جائز ہو گئی ہے۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک چیز 1400 سال سے ناجائز تھی مگر آپ کے بیٹے کا انتقال ہوا فوراً وہ چیز جائز ہو گئی؟ تو جناب والا یہ تو سراسر دھوکہ دینے والی بات ہے۔ اب بہت سے لوگ ہیں جو ہمارے کمنٹس میں کہیں گے جناب والا ان کے بیٹے کا انتقال ہوا ہے، آپ کو ایسی باتیں کرتے ہوئے اچھا نہیں لگنا چاہیے، یہ جناب والا ایسا آپ کو نہیں کہنا چاہیے، وہ غم کے اندر ہے۔ جناب والا اگر کوئی انسان غم کے اندر ہے تو کیا اس کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ ناجائز و حرام کام کرے؟ اگر کوئی انسان غم میں ہے تو پھر جائز ہے کہ وہ شراب پی لے، اگر انسان غم میں ہے تو جناب والا اس کو جائز ہے کہ وہ نمازوں کو چھوڑ دے، اگر کوئی انسان غم میں ہے تو جناب والا وہ حرام کام، ناجائز کام کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں کر سکتا ہے۔ پھر آپ تو مولوی ہیں، پھر تو آپ تو اپنے قوم کے لیڈر ہیں، تو آپ کس حوالے سے کر سکتے ہیں؟ یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ لوگ کمنٹس میں آ کے یہ بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ارے بھائی ہمیں تو کوئی پریشانی ہے ہی نہیں، ہم تو خود کرتے ہیں یہ عمل۔ لیکن جب کوئی سنی صحیح العقیدہ اس کام کو کرتا ہے تو آپ اس کو منع کیوں کرتے ہیں کہ جناب والا نہیں کرنا چاہیے، جناب والا یہ جائز نہیں ہے؟ حالانکہ یہ جائز ہے، حالانکہ یہ عمل دعا کرنا مردے کے لیے، مردے کو دفنانے کے بعد، یہ حدیث سے ثابت ہے۔ امام طبرانی خود ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی طلحہ بن برا کا جب انتقال ہوا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ نماز جنازہ پڑھانے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی کہ اے پروردگار، میرے یہ جو صحابی ہیں، میرے یہ جو امتی ہیں طلحہ بن برا، اس سے جب تو ملاقات کرے تو اس حال میں کرنا کہ تو اسے دیکھ کر راضی ہو اور یہ تجھ سے ملاقات کر کر راضی ہو۔ تو جناب والا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے تو یہ ثابت ہے کہ اپنے مردوں کے لیے دعا کرنی چاہیے ان کو دفنانے کے بعد۔ آپ یہ کون سی بات لے کر آ گئے جناب والا کہ قبر پہ کھڑا ہو کر دعا نہیں کرنا چاہیے؟ اچھا ایک بات یہاں پہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم لوگ اس لیے منع کرتے ہیں کہ جناب والا کہیں یہ گمان نہ ہو جائے کہ جناب والا کہیں یہ قبر والے سے تو نہیں مانگ رہا۔ میں نے کہا تم لوگوں کا کیا دماغ خراب ہو گیا ہے کہ تمہاری عقل سلامت رہی کیا نہیں رہی ہے؟ ارے ایک گناہگار انسان سے کیا انسان مانگ سکتا ہے جناب والا؟ وہ تو خود اس حال میں کہ اسے دعا کی ضرورت ہے، وہ تو خود اس حال میں کہ اسے اصالہ ثواب کی ضرورت ہے، وہ تو خود اس حال کے اندر ہے کہ جناب والا اس کو کوئی چھٹکارا کسی طریقے سے ہو جائے تو اس کے لیے وہ بہتر رہے گا۔ اور آپ جناب والا یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب والا لوگوں کو گمان نہ ہو کہ جناب والا کہیں وہ قبر سے تو نہیں مانگ رہا۔ یہ ساری کی ساری باتیں بے بنیاد باتیں ہیں اور بیکار باتیں ہیں۔ یہ وہ باتیں ہیں کہ جو ان لوگوں نے اپنے دماغ سے بنائی ہیں، یہ وہ باتیں جو ان لوگوں نے اپنے ذہن سے بنائی ہے، اور اس کو بنانے کے بعد اس کو شریعت بنا دیا ہے۔ اس کو بنانے کے بعد، ان باتوں کو بنانے کے بعد ان لوگوں نے کہہ دیا کہ یہی شریعت ہے، حالانکہ یہ شریعت کے خلاف۔ شریعت یہی ہے کہ جناب والا آپ اپنے مردوں کے لیے دعا کریں، قبر پہ کھڑے ہو کے دعا کریں، یہ جائز ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے۔ اور آپ جناب والا پھر وہی بات میں عرض کروں گا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ ناجائز ہے تو مولانا صاحب پھر آپ کو چاہیے کہ آپ ان کے اوپر فتویٰ لگائیں۔ میں پھر کہوں گا اس بات کو کہ آپ ان کے اوپر فتویٰ لگائیں، آپ اپنے دارالفتہ سے جاری کریں اپنے فتوے، لیکن کوئی جاری نہیں کر رہا۔ جناب والا سب یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب وہ غم کے اندر ہیں، وہ پریشانی کے اندر ہیں، وہ غم میں ڈوبے ہوئے، تو میرے بھائی غم میں ڈوبے ہوئے تو کیا ناجائز کام کریں گے؟ غم میں اگر وہ ڈوبے ہوئے ہیں تو کیا ناجائز کام کریں گے؟ آپ کے قول کے مطابق ہمارے یہاں جائز ہے، ہم اس کو جائز سمجھتے ہیں اور ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ کرنا چاہیے۔ آپ ناجائز کہہ رہے ہیں جناب والا، تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ ان کے اوپر فتویٰ لگائیں
اور اگر آپ فتویٰ نہیں لگاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ حق پر نہیں ہیں۔ آپ جو اپنے آپ کو بڑی بڑی ڈینگیں ہانکتے رہتے ہیں نا کہ جناب والا ہم وہ ہیں کہ جناب والا جہاں حق کی بات آتی ہے تو ہم اپنوں کو نہیں دیکھتے، پرائے کو نہیں دیکھتے، تو جناب والا اب آ گئے نا اپنا آپ کا، لگاؤ فتویٰ، پتہ لگ جائے گا آپ کتنے پانی کے اندر ہے۔ لیکن کوئی بھی نہیں لگا رہا، کوئی بھی نہیں لگا رہا ہے جناب والا۔ سب یہی کہتے ہیں کہ وہ غم کے اندر ہیں، وہ پریشانی کے اندر ہیں، وہ اس کے اندر ہے، وہ اس کے اندر ہے۔ تو میرے بھائی غم میں پریشانی کے اندر کیا شریعت اس بات کو کہتی ہے کہ آپ ناجائز کام کر لو؟ ہرگز نہیں کہتی۔ تو پھر جناب والا میں یہی عرض کروں گا کہ آپ جب اپنے لوگوں کے لیے ایسے فتوے نہیں نکالتے، بیچارے عواموں کے اوپر تم کیوں فتوے لگاتے ہوئے نظر آتے ہو؟ کیوں ان کو پریشان کرتے ہوئے نظر آتے ہو؟ کیوں ان کو گمراہ کرتے ہوئے نظر آتے ہو جناب والا؟ حالانکہ یہ بات یاد رکھنے والی بات ہے کہ قبر کے اوپر پھول بھی ڈال سکتے ہیں اور قبر پہ کھڑے ہو کے دعا بھی کر سکتے ہیں، یہ دونوں کے دونوں کام جائز ہے، اس میں کوئی بھی حرج والی بات نہیں ہے، اور الحمدللہ اہل سنت والجماعت اس کو کرتے ہیں۔ اور میں یہی ترغیب دوں گا لوگوں کو کہ آپ کو بھی ضرور کرنا چاہیے، اپنے مردوں کے لیے صالح ثواب، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے، جو بھی لوگ اس دنیا سے فوت ہو جائیں ان کی قبر پر آپ ضرور جائیں اور ان کی قبر پر جا کر آپ فاتحہ خوانی کریں اور جناب والا ان کے لیے وہاں ضرور دعا کریں۔ واللہ تعالی عالم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔